نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم به ويفعلون ما يؤمرون۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یکوتن ہے اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد انگینت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ الحمدللہ خواتین کا یہ ماہانہ پروگرام جو ہر مہینے اس مسجد کے اندر منعقد کیا جاتا ہے، اس میں آج آپ لوگوں کے سامنے خاص طور پر آپ ماؤں بہنوں کے سامنے جو عنوان مجھے رکھنا ہے وہ ہے تربیت اولاد۔ یہ بڑا اہم موضوع کہ جس کا تعلق باپ سے زیادہ ماں سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ماں کو جو مقام عطا کیا وہ مقام اللہ رب العالمین نے باپ کو عطا نہیں کیا۔ کہ اللہ رب العالمین نے ایک عورت کو جب ماں بنایا، ماں کا کردار دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے درجات کو بہت زیادہ بلند کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے، اگر کوئی مرد ہے تو اگر کوئی عورت ہے تو اللہ رب العالمین نے الگ الگ ذمہ داریاں دی ہیں کہ ہر انسان کو ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اللہ رب العالمین اس کی رعایت کے بارے میں سوال کرے گا۔ کہ اگر ایک آدمی ہے، ایک مرد ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے اس کی بیوی کے بارے میں سوال کرے گا، اولاد کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر ایک عورت ہے تو اللہ رب العالمین عورت سے اس کے شوہر کے بارے میں سوال کرے گا، گھر بار کے بارے میں سوال کرے گا، وہ مال جو شوہر نے اسے لا کے دیا اس کے بارے میں سوال کرے گا، گھر کے بارے میں سوال کرے گا، اور وہ اولاد جو اسے عطا کی گئی اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ یقیناً اولاد اللہ رب العالمین کی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں ایک بہت بے قیمتی اور بہت بڑا سرمایہ اللہ رب العالمین نے اولاد کو بنایا ہے۔ کہ ہم دیکھیں، اگر آج شادی ہونے کے بعد 1 سال اولاد نہ ہو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے، 2 سال 3 سال نکل جائیں آدمی پریشان ہو جاتا ہے، جہاں جیسا جو کہا جائے وہ علاج کروانے کو تیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اولاد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنا وارث بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا ہو جو میری نسلوں کو آگے بڑھائے، میرے نام کو آگے بڑھائے، جو مجھے باپ کہے، عورت چاہتی ہے جو اسے ماں کہے، اس کے لیے ساری محنتیں کی جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اگر اندر میں ذرا سا بھی ایمان کمزور ہو تو اولاد کے حصول کے لیے انسان شرک تک کرنے لگ جاتا ہے۔ یہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، یہاں سر جھکاؤ، وہاں سے مانگو، یہاں سے مانگو۔ انسان توحید کو جانتا ہے، توحید کو پہچانتا ہے، پر اولاد کی طلب کے اندر وہ اتنا بے چین ہو جاتا ہے، اتنا بے چین ہو جاتا ہے کہ وہ شرک تک کے راستے کو اپنا لیتا ہے، شرک کے تک کے راستے کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اولاد کو اسی لیے بہت بڑی نعمت بنایا، بہت بڑی نعمت قرار دیا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد کی قدر کرو، اولاد کی اہمیت کو سمجھو، اولاد کے مقام اور مرتبے کو سمجھو، اور اسی لیے جو عنوان مختصر مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے تربیت اولاد۔ تربیت کہا جاتا ہے کسی چیز کو چھوٹے سے بڑا کرنا،
چھوٹے سے بڑا کرنے کو تربیت عربی کے اندر کہا جاتا ہے، اور تربیت اولاد سے مراد کہ اولاد کو چھوٹے سے بڑا کرنا، بڑا کرنے کا طریقہ کیا ہو، ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اسے کیا سکھایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اسی لیے تربیت اولاد کے موضوع پر اتنا زیادہ اہمیت کو ڈالا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ایسے عمل کرو جس سے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایسے اعمال جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے وہ کرو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اور گھر والوں کے اندر بیوی بھی آ گئی، اولاد بھی آ گئی، اگر ایک عورت ہے تو اس کا شوہر بھی آ گیا اور بچے بھی آ گئے، کہ خود اپنے آپ کو تو جہنم سے بچاؤ ہی بچاؤ، پر اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر بار کو جہنم سے بچاؤ، انہیں جنت کا راستہ دکھاؤ، انہیں جہنم سے محفوظ ہونے کے طریقے بتاؤ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به الناس او ولد صالح يدعو له، کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے مرنے کے بعد اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، اعمال نامہ بند، نیکیوں کا سلسلہ بند، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو عمل اپنی زندگی کے اندر کر سکتے تھے وہ سارے عمل بند، پر ایک انسان مر جائے، مرد مر جائے، عورت مر جائے، ماں مر جائے، باپ مر جائے، آپ مر بھی جائیں، آپ کے مرنے کے بعد تین چیزیں آپ کی قبر میں آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس میں سے ایک کہا صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ کرنا جس سے لوگ کنٹینیو فائدہ اٹھائیں، مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، پیاؤ بنا دیا، کلینک بنا دیا، ہاسپٹل بنا دیا، کوئی بھی ایسا کام کہ کنٹینیو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ کے مرنے کے بعد آپ کو قبر میں بھی اس کا ثواب دیا جائے گا۔ دوسری چیز اور علم ينتفع به الناس، ایسا علم چھوڑے، ایسی تعلیمات چھوڑے جس سے لوگ اس کے بعد فائدہ اٹھائیں، قرآن چھپوا دیا، کتابیں چھپوا دی، علم لوگوں کے درمیان پھیلا دیا، دین کی باتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلا دیا، اب جب تک اس کی باتوں پر، اس کے علم پر عمل ہوگا وہ مر بھی جائے قبر میں اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز جو میرے عنوان سے تعلق رکھنے والی ارشاد فرمایا او ولد صالح يدعو له، یا ایسی نیک اولاد چھوڑے جو ماں باپ کے لیے دعا کرے، وہ مر بھی جائیں ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے یا بندی کے عذاب کو ختم کر دیتا ہے، قبر کے عذاب کو ہٹا دیتا ہے، قبر کے اندر آسانیاں کر دیتا ہے۔ کہ ہو سکتا ہے میرے کسی عمل سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے کسی ماں کے عمل سے اللہ ناراض ہو، قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہو، پر اگر اس نے اولاد کی نیک تربیت کی ہے، اولاد کو نیک بنایا ہے، نمازی پرہیزگار دیندار بنایا ہے، تو اگر وہ اولاد نیک عمل کرے گی، قبر کے عذاب آپ پر چل رہے ہوں گے، پر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اس نے ایک نیک بیٹا نیک بیٹی چھوڑی جو نیک عمل کر رہا ہے، اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس کے عذاب کو ہٹاؤ اور اس پر رحمتیں نازل کر دو۔ یہ فضیلت ہے تربیت اولاد کی۔ تیسری حدیث صحیح الجامع کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترفع للمیت درجته یوم القیامہ فیقول من این ھذا ویقال ان ولدک استغفر لک۔ کل روز قیامت ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا، ایک ماں جائے گی، ایک باپ جائیں گے کہ آپ اللہ کے سامنے پہنچیں گے، اچانک اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اس کے درجے کو بلند کر دو، اسے جنت میں مقام دے دو، اسے جہنم سے بچا لو۔ کہا جائے گا، وہ بندہ کہے گا من این ھذا، اے اللہ میرے جو عمل کرنا تھے میں کر چکا ہوں، یہ میرا عمل نامہ ہے، اب یہ ایکسٹرا بینیفٹ مجھے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان ولدک استغفر لک، تو نے جو اولاد چھوڑی تھی نا اس نے تیرے لیے استغفار کیا تھا، اس نے تیرے لیے معافی مانگی تھی، تو نے اولاد کو نیک بنایا تھا، تو نے اولاد کو پڑھایا لکھایا تھا، تو نے اولاد کو قرآن سکھایا تھا، تیرے بیٹے یا تیری بیٹی نے جب عبادت کی اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو قبول کیا اور اس کے استغفار کو قبول کر کے تجھے معاف کر دیا۔ اور آج کا یہ دور جو چاروں طرف فتنوں کا دور ہے، ہمارے بچے آج جس کالج میں جاتے ہیں، اسکول کے اندر جاتے ہیں، سوسائٹیز کے اندر رہتے ہیں، چاروں طرف
فتنے کا دور، انہیں اسلام کے خلاف تعلیمات دی جاتی ہیں. آپ گھر کے اندر کہتے ہیں کہ پردہ کرو، اس بیٹی کو اسکول میں سکھایا جاتا ہے پردہ تیری آزادی کے خلاف ہے، پردہ مطلب تیرے ماں باپ کو تجھ پر یقین نہیں ہے، پردہ تیری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اگر تو پردہ کرے گی ہر جگہ تجھے حقیر نظر سے دیکھا جائے گا. کہ آپ گھر میں سکھاتے ہیں پردے میں رہو اور اسکول میں سکھایا جاتا ہے پردہ چھوڑو. کیا آپ کہتے ہیں حلال پر جیو اور وہاں سکھایا جاتا ہے حرام میں رہو. آج ٹی وی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، واٹس ایپ، فیس بک کے ذریعے ہر جگہ سے ہمارے بچوں پر یلغار کی جا رہی ہے، حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے ذہن سے کھیلا جا رہا ہے. اور اس کی ادنا مثال یہ بتاؤں کہ آپ کے گھر آپ کی بچی کسی کالج کے اندر جاتی ہے اور آپ کو ایک فون آتا ہے کہ انکل ہم لوگ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اس کو بھی بھیج دیجیے. آپ نے کہا میں نہیں بھیجوں گا. اگلا دن صبح آپ کی بچی جب اسکول جاتی ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے آپ پارٹی میں کیوں نہیں آئی؟ وہ کہتی ہے میرے ابو نے منع کر دیا، میری امی نے منع کر دیا. تب شیطان اپنا کام شروع کرتا ہے کہ شاید آپ کے ابو کو آپ پر بھروسہ نہیں ہے، ہمارے ابو تو بھیج دیتے ہیں، آپ کے ابو نے کیوں نہیں بھیجا؟ شاید وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، آپ پر یقین نہیں کرتے ہیں، شاید وہ ڈرتے ہیں کہ آپ غلط حرکت نہ کر لو. اس طریقے سے آج ہمارے بچوں کے ذہن سے یہ قومیں کھیل رہی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ونگس بنائی گئی ہیں کالجز کے اندر، الگ الگ اسکولز کے اندر، چاہے مشنری کے ذریعے چاہے ہندوتو تعلیمات کے ذریعے انہیں تیار کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کے بچے اور بچیوں کے ذہن سے کھیلو، انہیں برباد کرو، انہیں ماں باپ کے خلاف کرو، انہیں دین اور اسلام کے خلاف کرو. اس دور کے اندر ایک ماں کی ذمہ داری، ایک باپ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے فکر کرے، ان کی تعلیمات کا جائزہ لے، ان کے دین کا جائزہ لے، ان کے اخلاق کا جائزہ لے کہ وہ قرآن پر عمل کرتے کہ نہیں کرتے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے کہ نہیں کرتے. ورنہ کل روز قیامت ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو 2 بچے دیے، 3 بچے دیے، کام ختم. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان 2 کے لیے تو کیا کر کے آیا، ان 3 کے لیے تو کیا کر کے آئی؟ اے ماں کیا تو نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو تجھے وہ مقام دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو پہلا مدرسہ بنایا ہے. تو پہلا مدرسہ تھی، تو پہلی تعلیم گاہ تھی، تو پہلا اسکول تھی، تو پہلا کالج تھی. تجھے دیکھ کر تیرا بچہ تیرے ہر عمل کو کاپی کرتا تھا. بتا تو نے اپنے بچے کو کیا تعلیم دی، بتا تو نے اپنے بچے کو کیا سکھایا. کل روز قیامت اللہ تعالیٰ تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم سے سوال کرے گا اور جواب وہی دے پائے گا جس نے اولاد کے لیے فکر کی ہوگی. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تربیت اولاد کی فکر کب ہوتی ہے؟ جب اولاد 14 سال کی ہو جائے، 15 سال کا بچہ ہو گیا تب تربیت کی فکر ہوتی ہے. ارے مولانا یہ سنتا نہیں، اسے سننا چاہیے، یہ مانتا نہیں، اسے ماننا چاہیے. اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا ہے، اللہ کے نبی نے جو تعلیمات دی ہیں، تربیت اولاد کا سلسلہ اولاد کے پیدا ہونے کے پہلے شروع ہو جاتا ہے. کیسے؟ آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں، تربیت اولاد بہتر کیسے ہو اس کے لیے اللہ نے ماں باپ کو یہ ذمہ داری دی کہ اگر تیری بیٹی ہے تو صحیح لڑکے سے شادی کر اور تیرا لڑکا ہے تو صحیح لڑکی سے شادی کر. یہ تربیت اولاد کا پہلا اسٹیپ ہے. پہلا کیا اسٹیپ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان لڑکیوں کے ماں باپ کو کہ اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ آتا ہے، اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، اے لڑکیوں کے ماں باپ اگر تمہارے پاس کسی لڑکے کا رشتہ آئے اور وہ لڑکا دین کے اعتبار سے اچھا ہو، اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو، توحید پرست ہو، تو فوراً اپنی بچیوں کا نکاح کر دیا کرو. اگر نہیں کرو گے فساد پیدا ہو جائے گا اور تم برباد ہو جاؤ گے. اور یہی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے ماں باپ کو بھی دی کہ جب تمہارے پاس کوئی اچھا رشتہ آئے، اچھی بچی کا رشتہ آئے، دیندار گھرانے سے رشتہ آئے، تو یہ مت دیکھو کہ اسٹیٹس کون سا ہے، دین کی بنیاد پر نکاح کر لیا کرو. یہ تربیت اولاد کا پہلا اسٹیپ ہے کہ اگر اچھی بہو لاؤ گے تو اچھی نسلیں آئیں گی، اچھا داماد لاؤ گے تو اچھی نسلیں آئیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ عورتوں سے نکاح کرتے ہیں تو 4 چیزیں دیکھتے ہیں، لمالہا، لجمالہا، لحسبہا ولدینہا، پس پر بذات الدین قریبت یدا، کہ جب کسی لڑکی سے لوگ نکاح کرنے جاتے ہیں تو 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں. کوئی دیکھتا ہے خوبصورتی، کوئی دیکھتا ہے خاندان، کوئی دیکھتا ہے مال. مال کو پہلے نمبر پر ذکر کیا. کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی خاندان دیکھتا ہے، کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے اور کوئی دین دیکھتے ہیں. پر تم دین دیکھنا، دین دیکھ کر کامیاب ہو جانا. کیونکہ اگر اپنے گھر میں دیندار بہو لاؤ گے، اپنے گھر میں دیندار داماد کو پسند کرو گے اور اپنی بیٹی کو دیندار لڑکے سے نکاح کرواؤ گے، انشاءاللہ اس کی آنے والی نسلیں مسلمان پیدا ہوگی.
تربیت اولاد کا پہلا اسٹیپ ہے کہ لڑکا وہ چنو جو دیندار ہو، لڑکی وہ چنو جو دیندار ہو۔ یہاں پر میری مائیں بہنیں وہ موجود کہ جن کے بیٹوں کے ان کو نکاح کرنا ہے تو اللہ کے لیے دیندار بچیوں کو ڈھونڈو اور ان سے رشتے کرو۔ ایسی مائیں موجود جن کے جوان لڑکے ہیں تو ایسی لڑکیاں ڈھونڈو جو دیندار ہو، لڑکا بھی دیندار لڑکی بھی دیندار، اور اگر مل جائے فوراً نکاح کر دو۔ یہ مت سوچو کہ ابھی 2 سال 4 سال انتظار کرنا ہے، ابھی تو ایسا ویسا کرنا ہے، ابھی کیسے کر دیں، اس کا اسٹیٹس تھوڑا کمزور ہو جانے دو، پر اگر دیندار ہے انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جگہ آپ کی بچی کو کامیاب کروا دے گا، اور اگر وہ بہو دیندار ہے تو انشاءاللہ آپ کے پورے خاندان کو سدھارنے والی وہ بن جائے گی۔ تربیت اولاد کا پہلا اسٹیپ ہے کہ اپنے گھر میں جس بچی کو لا رہے ہو، جس بچے کو اپنی بیٹی دے رہے ہو، اس کو دینداری کو دیکھو کہ دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ اب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد دوسرا اسٹیپ بتایا گیا تربیت اولاد کا کہ تم اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعائیں مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا ذکر کی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تعالیٰ تو اپنے پاس سے مجھے نیک اولاد عطا کر دے۔ ہم دعا مانگتے ہیں، 1 سال تک تو کوئی دعا نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسٹارٹنگ جیسے ہی نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد آدمی کو یہ دعائیں مانگنا چاہیے۔ کئی دعائیں سلسلے میں ذکر کی گئی۔ تربیت اولاد کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے پہلے ہی مانگو کہ اللہ نیک دے، اللہ نیک دے، اللہ صالح دے، اللہ لڑکا دے، لڑکی دے، جو دے پر مجھے نیک عطا کرنا۔ تیسرا پوائنٹ جو شرعاً ذکر کیا گیا ہے، گھر سے ہمارے عام طور پر اس کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے، پر تربیت اولاد کا یہ بھی ایک اہم حصہ ہے۔ سوچئے اسلام نے اولاد کی تربیت پر کتنی باریکی سے جائزہ لیا، کتنی باریکی سے سکھایا کہ مرد اور عورت جب ملتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں تو اس کی دعا تک سکھائی گئی، اور اس دعا کے اندر بھی اولاد کی تربیت سکھائی گئی کہ تم یہ دعا مانگو، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے محفوظ کر دے، اور اللہ ہمارے ملنے سے کوئی اولاد پیدا ہو اسے بھی شیطان سے محفوظ کر دے۔ یہ تربیت اولاد کا کتنا باریک پوائنٹ ہے جو شریعت مطہرہ نے ذکر کیا کہ تم نکاح کے پہلے دیندار لڑکی ڈھونڈو تاکہ نیک اولاد تمہارے گھر پیدا ہو۔ جب نکاح ہو جائے بچے کی دعا مانگو کہ اللہ نیک اولاد دے۔ جب وہ ہو جائے تو اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ کے نام پر، جس کلمے کی بنیاد پر تم نے بچی اور بچے کو حلال کیا ہے، تو دعا مانگ کر حلال کرو تاکہ تمہارے گھر آنے والی تربیت ہو، اولاد نیک ہو۔ 5واں اسٹیپ بتایا گیا، جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھو، اس کا اچھا نام رکھو۔ حضرت عمر بن خطاب کا مشہور واقعہ جو میں یہاں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھا آدمی، انتہائی زیادہ ضعیف آدمی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے میرا بڑا نافرمان ہے۔ کہا کیسے نافرمان ہے؟ کہا میری بات نہیں سنتا، بڑی نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بلایا، لڑکے کو بلایا کہ تیرا باپ یہ بوڑھا شکایت کرنے آیا ہے، تو کیوں اپنے باپ کی نافرمانی کرتا ہے؟ کہا چلیے میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ میں اس کا نافرمان ہوں، پر کیا میرے باپ کی بھی کوئی ذمہ داری تھی میرے لیے؟ کہا ہاں تھی۔ کہا کیا تھی؟ کہا سب سے پہلے تو نیک دیندار عورت سے نکاح کرتا، دوسری چیز تیرا نام اچھا رکھتا، تیسری چیز تجھے قرآن کی تعلیم دیتا۔ اب وہ بیٹا باپ کو دیکھ کر کہتا ہے پہلے تو ایک مجوسی عورت سے شادی کر لی جو دینداری نہیں جانتی تھی، جب دین عورت سے شادی کر لیا۔ دوسرا نمبر میرا نام اچھا ہونا چاہیے، جو نام اسے ملا اٹھا کر رکھ دیا، ایک عجیب سا نام بتایا کہ میرا یہ نام رکھ دیا۔ تیسری چیز مجھے قرآن پڑھانا، اس نے کبھی میرے دین پر توجہ نہیں دی، کبھی مجھے دین نہیں پڑھایا۔ حضرت عمر بن خطاب اس بوڑھے باپ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تیرا نافرمان بعد میں بنا، پہلے تو نے اس کی نافرمانی کی۔ اولاد کی تربیت کا یہ 5واں پوائنٹ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو تو اس کا نیک اور اچھا اور صالح نام رکھو۔ ہمارے نام کے سلسلے میں ایک عجیب سا سسٹم چل پڑا ہے، مولانا سے نہیں پوچھیں گے، عالم سے نہیں پوچھیں گے، مولوی صاحب حافظ صاحب سے نہیں پوچھیں گے، نام پوچھیں گے دنیا کے سب سے بڑے عالم گوگل سے۔ وہاں جا کر لکھتے ہیں اسلامک بیبی نیمز، اب اس کے اندر جو آئے رکھ لو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے کئی لوگ ہیں جو نبیوں کے قاتلوں کے نام اپنے گھر کے اندر رکھ کر گھوم رہے ہیں، یونانی بادشاہوں کے نام، فارسی بادشاہوں کے نام، مجوسی بادشاہوں کے نام۔ یہ اسلامک بیبی نیمز کی جو ویب سائٹ آپ تلاش کرتے ہیں یہ یہودیوں کی چلائی ہوئی ویب سائٹ ہے۔ اسی لیے نام جب ڈھونڈنا ہو تو علماء سے پوچھو، حفاظ سے پوچھو کہ بتاؤ اللہ کے نام کون سے ہیں، بتاؤ نبیوں کے نام، وہ نام جسے شریعت نے سب سے افضل بتایا ہے وہ نام ہے اللہ کے نام۔
کہ اگر تم اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھو گے تمہارے بچے کی شخصیت پر ویسا ویسا اثر آئے گا. اللہ کا نام ہے الاحد الصمد. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی 99 نام ہیں ان میں سے کوئی نام رکھو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین نام کون سے ہیں؟ کہا آپ نے عبداللہ اور عبد الرحمن. اللہ کو سب سے زیادہ پسند اگر کوئی نام ہے تو وہ ہے عبداللہ اور عبد الرحمن. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کے اندر نیک اولاد پیدا ہو، اولاد کی نیک تربیت کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلا اس کا نام وہ رکھو جو اللہ پسند کرتا ہے. یہ مت دیکھو کامن ہے کہ نہیں، ہمارے خاندان میں کسی کا ہے کہ نہیں، ہمارے محلے میں کسی کا ہے کہ نہیں. آج ہمارے یہاں پر اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے بھائی بیٹا ہوا پیدا نام کیا رکھے، ہم کہتے ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن. یہ تو کامن ہے. دوسرا بتاؤ. آپ نے کہا چلیے یہ ٹھیک ہے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام رکھ لیجئے، یہ نہیں رکھ سکتا. چلیے نبیوں کے نام رکھ لیجئے، محمد، احمد، ماہی، ہاشر، مصطفیٰ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عبداللہ، یوسف، جتنے نبیوں کے نام ہے کوئی بھی نام رکھ لیجئے. کہا نہیں یہ بھی نہیں. چلیے صحابہ کے نام رکھ لیجئے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، عمیر ہے، نمیر ہے، زید ہے، زبیر ہے، جتنے صحابہ کے نام ہیں ان میں سے کوئی نام رکھ لیجئے. کہا یہ بھی نہیں. پھر یہ سب کامن ہے، یہ سب کامن ہے. یعنی مجھے اللہ کی پسند والے نام نہیں چاہیے، مجھے اللہ کے نبی کی پسند والے نام نہیں چاہیے. کیونکہ میرے نبی کے بعض آثار کے اندر صحابہ اکرام کے یہ جملے آتے ہیں کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو، کیونکہ تم جیسا نام رکھتے ہو ویسا اس کی شخصیت پر اثر آتا ہے. ہمیشہ اچھے نام رکھنے کا شریعت نے حکم دیا. آج ہمارے یہاں پر ناموں کے سلسلے میں کتنی کوتاہی ہے، اور کئی ایسے بے وقوف اور جاہل لوگ ہیں جو قرآن میں ڈائریکٹ خود ہی تلاش کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں بچیوں کے نام رکھتے ہیں منتشا. یہ نام ایک سینٹینس ہے، من تشا جو تو چاہے. اس سے 50 نام ہے. اور آپ پوچھیے یہ نام کیوں رکھا؟ کہا قرآن کے اندر ہے. تو قرآن میں تو جہنم بھی ہے، نار بھی ہے، مسوا بھی ہے. کیا وہ سارے نام آپ رکھیں گے؟ نہیں. قرآن میں آیا ہوا اس کا مطلب وہ نام نہیں ہے. نام کے لیے علماء اور حفاظ سے پوچھو اور اللہ کے پیارے ناموں میں سے نام رکھو، صحابیات کے ناموں میں سے نام رکھو، امہات المومنین کے ناموں میں سے نام رکھو. ارے اگر آپ کے گھر میں عائشہ نام رکھو گے تو عائشہ جیسی سیرت آئے گی، خدیجہ سے جیسا نام رکھو گے تو ویسی سیرت آئے گی، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم نام رکھو گے تو اثر آئے گا. گھر میں عبداللہ، عبد الرحمن رکھو گے تو وہ اولاد فرما بردار ہوگی اور کبھی آپ کو جواب نہیں دے گی. اگر دیندار نام رکھو گے اولاد پر دینداری کا اثر آئے گا. تربیت اولاد کا یہ چوتھا پوائنٹ ہے. پانچواں پوائنٹ، بچپن سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کے لیے قدوہ اور آئیڈیل بن جائے. بچہ جب بالکل ابتدائی مرحلے کے اندر ہوتا ہے ماں باپ کو دیکھ کر بالکل سیم کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ایک بچی ہو، اگر اس کی ماں روپٹہ پہننے کی عادی ہو، بچی کوئی بھی کپڑا اٹھا کر روپٹہ پہننے کی کوشش کرتی ہے.